أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون أتى آچکا أتى آچکا آگیا آچکا امر اللہ اللہ کا حکم اللہ کا فیصلہ اتا امر اللہ اللہ کا حکم اللہ کا فیصلہ آ چکا فلا تستعجلوا بس تم اس کی جلدی نہ مچاؤ سبحانہ پاک ہے اللہ وتعالی اور برتر ہے عما اس سے جو یشرکون یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ ان سے پاک اور ان سے برتر ہے۔ یہ سورہ النحل بھی مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے۔ ہم یہ جو ایک تسلسل کے ساتھ صورتیں پڑھ رہے ہیں تو ان صورتوں کے اندر بتدریج کفار کے لیے جو سمجھانے کا انداز ہے وہ سخت سے سختر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ تمہاری مہلت اب بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ اب جتنا قرآن کا انداز سخت ہوتا اتنا آگے سے ان کی زبانیں دراز ہوتی، اور اب تو یہاں تک نوبت تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع بموقع بس تنگ کرتے تھے۔ اچھا جی، پھر کہاں تک پہنچا ہے وہ جس کی ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ہمیں وعید سنائی جاتی ہے اور ہمیں پچھلے قوموں کے انجام سے ڈرایا جاتا ہے، یہ سب کہاں ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے جو آغاز کیا ہے سورت کا وہ اسی سے اتا امر اللہ، آ چکا بس اللہ کا وہ فیصلہ اور اللہ کا وہ حکم آ چکا۔ آ چکنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب بہت قریب ہے۔ فلا تستعجلوا، تم جلدی نہ مچاؤ، بس تم جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ پاک ہے اللہ وتعالی اور برتر ہے عما اس سے جو یشرکون یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی تم تو جن کو اللہ کے ساتھ معبود بناتے ہو نا، ان کی طرف سے اگر تم دھمکیاں کوئی دیتے ہو تو دکھاؤ اس کا رد عمل کہاں ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جو اپنی بات کرتا ہے وہ پوری کر کے دکھاتا ہے اور دکھاتا آ رہا ہے اور آن قریب تمہیں دکھائے گا۔ ینزل اتارتے ہیں اللہ تعالی الملائکہ فرشتوں کو بالروح وحی دے کر، روح وحی اور نبوت دونوں معنوں میں آتا ہے۔ روح کا لفظ وحی اور نبوت دونوں معنوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں وحی دے کر، من امرہ اپنے حکم سے، علی پر، من جسے، یشاء چاہتے ہیں، علی من یشاء جس پر چاہتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں فرشتوں کو وحی دے کر اس پر اتارتے ہیں، اور وہ وحی کیا ہے؟ ان انذروا کہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو، آگاہ کرو، ڈراؤ، انہ لا الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود الا انا میرے سوا، لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاتقون بس مجھ ہی سے ڈرو، فاتقون مجھ سے ڈرو اور میری نافرمانی سے بچو۔ خلق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، بالحق
اور اپنی پوری حکمت کے ساتھ، اپنے پورے حق کے ساتھ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ وہ پیدا کر سکے۔ تعالی تعالی وہ برتر ہے، عما اس سے جو یشرکون یہ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے، برتر ہے، اور یہ پوری کائنات اس بات کی گواہ ہے۔ آسمان و زمین اور پوری کائنات اس بات کی گواہ ہے کہ تعالی عما یشرکون یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ خلق، یہ جو سورت ہے، اس سورت کا ایک نام ہے النحل، اس کا ایک نام النحل ہے، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اس سورت کے اندر خصوصاً ایک شہد کی مکھی کا تذکرہ آتا ہے، اس کے طریقہ کار کا، کہ اس میں اللہ کی کتنی بڑی قدرت کام کر رہی ہے، اس لیے بھی اس کا نام النحل ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے النعم، اس سورت کا، سورہ النحل کا دوسرا نام ہے سورہ النعم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں کا تذکرہ ہے اس میں، بے انتہا نعمتوں کا۔ ہم پڑھتے جائیں گے تو اللہ کی ان نعمتوں کا تذکرہ چلتا جاتا ہے ساتھ ساتھ، اور یہ سب کچھ انسان کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ تیرا رب اللہ ہے، اور اس نے یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ تیرا کتنا بڑا منعم ہے، انعام کرنے والا، احسان کرنے والا۔ تو جو منعم ہوتا ہے اس کا احسان مانا جاتا ہے، اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، اس کے سامنے سرکشی نہیں کی جاتی، اس کو چیلنج نہیں کیے جاتے۔ تو اب یہاں سے آگے کافی درمیان میں کچھ اور مضامین بھی آتے چلے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن ایک بڑا مضمون النعم، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں۔ خلق، پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الانسان انسان کو، من نطفہ ایک نطفہ سے، بے جان نطفہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے پیدا کیا۔ فَإِذَا ہوا، بس وہ خصیم مبین، پھر وہ خصیم مبین، جھگڑالو بن جاتا ہے، کھلم کھلا اعلانیہ، وہ جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے۔ جھگڑے سے کیا مراد ہے؟ یہی قدرت کو للکارنا، چیلنج کرنا، قدرت کا انکار کرنا، یہی سب سے بڑا جھگڑا ہے انسان کا۔ والانعام، اور مویشی، خلقہا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہم جو شہروں کے لوگ ہیں نا، شہروں کے لوگ، ہمارے لیے شاید مویشی وہ معنی نہیں رکھتے، وہ اہمیت نہیں رکھتے۔ جو دیہاتوں کے، صحراؤں کے لوگوں کے لیے مویشی معنی رکھتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ٹرینڈ وہاں پر بھی چینج ہو رہا ہے، گاؤں دیہات اور جو پسماندہ علاقے ہیں، اب وہاں پر بھی ٹرینڈ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، ورنہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کا جو ٹرینڈ تھا، کہیں کہیں اب بھی ہوگا، کافی ہوگا، لیکن کچھ عرصہ قبل کا ٹرینڈ یہ ہوتا تھا، ہر گھر کے اندر مویشی ہوتے تھے، ہر گھر کے اندر، گاؤں دیہاتوں کے اندر، اور 2-3 مویشی تو ہر گھر میں لازمی ہوتے تھے۔ ایک گائے یا بھینسیں ہوتی تھیں، یا گائے یا بھینسیں، کہیں دونوں ہوتی تھیں، کہیں ایک ہوتی تھی، اور ایک گدھا ہوتا تھا، کیونکہ ان کو تب موٹر سائیکلیں نہیں ہوتی تھی نا، سواری نہیں ہوتی تھی، اور وہاں پر ٹریفک بھی، وہ روڈ بھی نہیں ہوتے تھے، کچے راستے ہوتے تھے، تو سواری ان کی گدھا ہوتا تھا، اور ایک کتا ہوتا تھا۔ کچھ عرصہ قبل تک یہ ہر گھر کی، گاؤں دیہاتوں کا ہر گھر یہ اس کا حصہ ہوتا تھا۔ تو پھر مویشی طرح طرح کے اور بھی ہوتے تھے، پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے باڑے ہوتے تھے، یا جن کے پاس بکثرت مویشی ہوتے تھے، تو یہ ان علاقوں کا ماحول تھا، مزاج تھا۔ حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر مویشی ہوتے تھے، آپ کے گھر کے اندر بکریاں ہوتی تھیں، آپ نے پالی تھیں، انہی کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا جاتا تھا۔ پھر اس معاشرے میں اونٹ بہت تھا، عرب کا معاشرہ ہے، اونٹ اور بکرے، بکریاں، بھیڑ، یہ چیز عرب کا بہت معروف جانور ہے۔ والانعام، اور مویشی، خلقہا، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے۔ لکم کا تعلق پچھلے کے ساتھ بھی ہے، ان کو بھی اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور لکم کا تعلق اگلے جملے سے بھی ہے،
لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے ان مویشیوں کے اندر تمہارے لیے دفء لباس بھی مہیا ہوتا ہے۔ ویسے دفء کا جو لفظ معنی ہے نا، یہ سخت لباس کے لیے ہے، جو خصوصاً گرمی یا پھر دشمن سے مقابلے میں کام آتا ہے۔ دفء ایسے لباس کو کہتے ہیں، سخت لباس، جیسے ہم جانتے ہیں کہ جانوروں کے چمڑوں سے جیکٹ اور یہ اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، تو اس میں تمہارے لیے لباس کی سہولت بھی ہے، اس سے تمہیں لباس بھی میسر ہوتا ہے۔ وَمَنَافِعُ، اور بتیرے فوائد ہیں، مویشیوں کے اندر تمہارے لیے اور بتیرے فوائد ہیں۔ وَمِنْهَا، اور ان میں سے تَأْكُلُونَ، تم کھاتے بھی ہو، کچھ مویشی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فِيهَا، ان میں جمال، بڑی خوبصورتی ہے، اور تمہارے لیے بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ حینا، جب تریحون، صبح کے وقت تم اپنے مویشیوں کو لے کے نکلتے ہو۔ تریحون، صبح کے وقت جب تم اپنے مویشیوں کو لے کے نکلتے ہو تو تمہارے لیے بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ وحینا، اور جب تسرحون، شام کو تم اپنے جانوروں اور مویشیوں کو لے کے واپس لوٹتے ہو تو تمہارے لیے اس کے اندر بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ آج کل ہم ان کی وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں نا، تو وہ بھی بڑی اچھی لگتی ہے۔ آج کل ان کی ویڈیو بھی دیکھیے نا، ایک آدمی بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہا ہے، تو وہ ریوڑ جو ہے، صرف بکریوں کا ریوڑ تصویر میں دیکھنا، ویڈیو میں دیکھنا، وہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن اگر ریئل دیکھا جائے اس پورے سینیریو کے ساتھ، بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، تمہارے لیے کیا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم صبح کے وقت ان کو لے کے نکلتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم شام کو ان کو لے کے واپس آتے ہو۔ وَتَحْمِلُوا، اور یہ اٹھاتے ہیں، أَثْقَالَكُمْ، تمہارے بوجھ، تمہارا سامان، إِلَى بَلَدٍ، اس جگہ تک، لم تکونوا، کہ نہیں ہو تم، بالغیہ، وہاں تک پہنچ سکنے والے، لم تکونوا بالغیہ، جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے، الا، مگر، بشق الانفس، اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں ڈال کر۔ اگر جانور نہ ہو اور یہ ساز و سامان تمہیں اٹھا کے لے جانا پڑے تو بڑی مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو یہ جانور ہیں جو تمہارا سامان اٹھا کر بآسانی تمہیں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں خود تمہارا پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ اِنَّ، بے شک، ربکم، تمہارا رب، لرؤوف، بڑا ہی مہربان ہے، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ والخیل، اور گھوڑے، وہ بھی اللہ نے پیدا کیے، گھوڑے اللہ نے پیدا کیے۔ والبغال، اور خچر، وہ بھی اللہ نے پیدا کیے۔ والحمیر، اور گدھے، وہ بھی اللہ نے پیدا کیے۔ لترکبوہا، تاکہ تم ان پہ سوار ہو، تاکہ تم ان پر سوار ہو۔ وزینہ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بڑی زینت ہے، بڑی خوبصورتی ہے۔ خاص طور پر گھوڑا دیکھو، یہ زینت کی علامت ہے۔ گھوڑا جو ہے یہ بڑی خوبصورتی کی علامت ہے، لوگ اپنے گھوڑے لے کے باہر نکلتے ہیں، ہاں، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ اور آپ کئی دفعہ دیکھیں کہ بچوں کو سواری کے لیے نا وہ لوگ گھوڑے لے کے آتے ہیں، اس پر بچے سوار ہوتے ہیں۔ گھوڑ سواری یہ ایک اپنی جگہ بڑی خوبصورت چیز ہے، کھیل بھی ہے بہت بڑا، زینت بھی ہے اس کے اندر۔ والخیل، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سواری بھی کرو، وزینہ، اور ان میں تمہارے لیے خوبصورتی اور جمال بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ، اور اللہ پیدا کرتے ہیں، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اس کے دو ترجمے ہیں۔ وَيَخْلُقُ، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے نا، تو مضارع ہمیشہ ڈبل میننگ دیتا ہے، ایک حال کا بھی، ایک مستقبل کا بھی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اور بہت سی مخلوقات ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ اگر فیوچر میں دیکھا جائے تو اللہ وہ کچھ پیدا کرے گا جو ابھی تم نہیں جانتے۔ تو آنے والے وقت نے پھر دیکھا ہے، اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا فرمائیں اور ایسی ایسی سواریوں کا اللہ نے بندوبست کر دیا جو اس وقت انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وعلی اللہ، اور اللہ کے ذمہ ہے، قصد السبیل، سیدھا راستہ دکھانا۔
سیدھا راستہ دکھانا یہ اللہ کے ذمہ ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، جبکہ ٹیڑھے راستے بتیرے ہوتے ہیں، بتیرے ٹیڑھے راستے ہوتے ہیں، بہت سے ٹیڑھے راستے ہوتے ہیں، لیکن جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ دکھاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہتے، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو تم سب کو اللہ تعالی ہدایت دے دیتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، اچھا بھائی بات یہ ہے کہ جب سیدھا راستہ اللہ دکھاتے ہیں تو سب کو ہدایت کیوں نہیں دے دیتے؟ نہیں بھائی، ممکن تھا دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ سب کو، لیکن وہ پھر وہ ایک خاص اختیار ہے نا جو انسان کو دیا ہے، جس پر فیصلے ہونے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتا، کیونکہ جہاں اختیار ختم ہونا وہاں فیصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا فرشتے ہیں تو ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ بس سب نیک 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 ہی نیک، آخرت میں انہیں کوئی فیصلہ نہیں ہے، اور جیسے یہاں پر ہیں دنیا میں کام کر رہے ہیں، آخرت میں بھی کام کرتے رہیں گے، صرف جگہ چینج ہو جائے گی، پوائنٹ چینج ہو جائے گا، فرشتے وہی جو پہلے کر رہے ہیں تب بھی وہی کرتے رہیں گے، حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اللہ کے احکامات کے بجا آوری پہلے بھی کرتے رہے ہیں، پھر بھی کرتے رہیں گے فرشتے، تو ان کی ترقی نہیں ہے اس طرح سے جیسے انسان کے لیے آخرت ہے، انعام ہے، جنت ہے، ترقی ہے، عروج ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کون سا اللہ کی عبادت اپنے پورے ارادے اور اختیار سے اس طرح کر رہے ہیں جس طرح انسان کرتا ہے، وہ تو ان کی نیچر ہی ایسی ہے کہ انہوں نے عبادت ہی کرنی ہے، ان کے اندر برائی والا کنسپٹ ہے ہی نہیں ہے، وہ ان کے اندر فیچر ہی نہیں ہے، آپ کہہ لیجیے وہ چوائس ہی نہیں ہے ان کے اندر، تو نیک ہے، نیکی نیکی کرنی بس، لیکن ان اختیار دینا کہ بھائی تیرا دل کرتا ہے تو تو نیکی کر اور اس کا صلہ یہ ہے، تیرا دل کرتا ہے تو برائی کر، اس کا صلہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان پہ رکھا ہے، جنات بھی ہیں اور خصوصاً انسان پہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، ورنہ چاہتے تو فرشتوں کی طرح سب کو اللہ بنا دیتے، سب ٹھیک ہوتے۔ هو الذی، وہ اللہ ہی ہے جس نے انزل اتارا من السماء، آسمان سے، ماء پانی، اللہ کی نعمتوں میں سے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی اتارا، لکم تمہارے لیے، منہ اس میں، شراب پینا بھی ہے، تم پیتے بھی ہو، ومنہ اور اسی پانی سے، شجرن شجرن نباتات بھی اگتی ہیں، جیسے شجر کا لفظ درخت کے لیے آتا ہے، درخت نباتات بھی اگتی ہیں، فی ہی جس میں، تسیمون تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، اور اسی سے وہ نباتات بھی اگتی ہیں، وہ درخت بھی اگتے ہیں، وہ پیداوار بھی اگتی ہے جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، ینبتو اگاتے ہیں اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، بھی اس سے، الزرع کھیتی، والزیتون زیتون، والنخیل کھجوریں، والاعناب انگور، ومن کل الثمرات اور ہر طرح کی پیداواریں اللہ تعالیٰ اس پانی اور بارش کے ذریعے اگاتے ہیں، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیہ بڑی نشانی ہے، سمجھنے کی بات ہے، نصیحت حاصل کرنے کی بات ہے، عبرت حاصل کرنے کی بات ہے، ہدایت حاصل کرنے کی بات ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں، وہ لوگ جو غور و فکر کریں ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے، سبق ہے، پیغام ہے۔ وسخر اور مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، یعنی دن رات بنا کر ان کو پورے سسٹم کے تحت چلا دیا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستارے، مسخرات بامرہ وہ بھی اللہ کے حکم سے مسخر ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ کے حکم سے تمہارے لیے کام کر رہے ہیں، تمہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیات بڑی نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو سمجھنے کی کوشش کریں، عقل سے کام لیں، جو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وما اور جو، زرع پھیلائے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفاً الوانہ مختلف رنگ،
اور اللہ نے رنگا رنگ نعمتیں اور مخلوقات جو دنیا میں پھیلائیں تمہارے لیے، رنگا رنگ۔ اب اس کے اندر آپ زمین کو لے لیں، اس کے اندر آپ پہاڑوں کو لے لیں، اس کے اندر ویسے نیچرلی جو کلرز ہیں ان کو لے لیں، اور جو کچھ لے لیں۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیہ، بڑی نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کریں۔ وہو الذی، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے سخر، مسخر کیا، البحر، سمندر کو، لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، منہ، اس سے، لحمن طریا، تازہ گوشت، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ اور یہ مچھلی ہے، اور یہ جو ہم کھاتے ہیں اور کھائیے، لحمن طریا، تازہ گوشت تم اس سے کھاؤ، وتستخرجوا، اور نکالو، منہ، اس میں سے، حلیتن، زیورات، اور زیورات نکالو، تلبسونہا، پہننے کے لیے، اور تم اس سے سامان آرائش، حلیہ، سامان آرائش نکالو، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو، وترا، اور تم دیکھتے ہو، الفلک، یہ کشتیاں، مواخر فیہ، رواں دواں ہیں اس میں، کشتیاں اس کے اندر رواں دواں ہیں۔ اور یہ سب کیوں اللہ نے کیا؟ وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اللہ کا فضل، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرو، تمہارا روزگار، تمہاری معیشت، تمہارا بزنس، تمہارا کاروبار، وہ اس سے منسلک ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر تاکہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور تاکہ تم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، یہ بھی سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَأَلْقَى، اور اللہ نے رکھ دیے، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، اور اللہ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے، ان تمید بکم، تاکہ وہ تمہیں لے کے ڈاواں ڈھول نہ ہو، ان تمید بکم، تاکہ زمین تمہیں لے کے ڈاواں ڈول نہ ہو۔ زمین کو اللہ نے پانی پر بچھایا، اور جب زمین کو پانی پر بچھایا تو زمین متحرک تھی، اور متحرک زمین کے اوپر انسان کا رہنا ممکن نہیں تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے زمین کو ساکن کرنے کے لیے، پرسکون کرنے کے لیے، اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، اور جو پہاڑ ہیں انہوں نے زمین کو پرسکون کر دیا ہے۔ اب زمین جو ہے وہ انسان کے لیے، انسان کی رہائش کے لیے آرام دہ، پرسکون ہے۔ کبھی کبھی زلزلہ آتا ہے نا، تو 2 منٹ کے اندر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر زمین کی حرکت ایسے ہی رہتی ہمیشہ ہی، زمین متحرک رہتی، تو آبادی ممکن ہی نہیں تھی، انسان کا زمین کے اوپر رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے، ان کو گاڑ دیا۔ شامخات کا لفظ آتا ہے، شامخات، 28 29 پارے میں ہم پڑھیں گے، گڑے ہوئے، ٹھوکے ہوئے، ان تمید بکم، تاکہ زمین تمہیں لے کے ڈاواں ڈول نہ ہو، وانہارا، اور اللہ نے زمین کے اندر نہریں چلائیں، وسبلن، اور راستے بنائے، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، تاکہ تم راستہ پاؤ، وعلامات، اور بہت ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے زمین میں رکھی ہیں، وبالنجم، اور ستارے بھی ہیں، ہم یہتدون، جن سے لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں، اور ستارے جن سے لوگ، اب بہت کم ہو گیا ہے یہ چیز، دنیا جو ہے، لوگ بس ایسی چیزیں آ گئی ہیں، ظاہری اسباب آ گئے ہیں، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جس سے راستے، سمت، قبلہ، ان سب چیزوں کا تعین ہوتا ہے۔ ہاں، اب وہ قبلہ نما اور کمپاس، یہ سب چیزیں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے، ورنہ اس سے پہلے انہی چیزوں کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے، سورج کے ذریعے، میں پہلے کئی دفعہ یہ نا واقعہ سنا بھی چکا ہوں کہ لوگ پہلے انہی چیزوں سے اوقات معلوم کرتے تھے، سمت معلوم کرتے تھے، دن اور تاریخیں معلوم کرتے تھے۔ میرے دادا جان کے بڑے بھائی تھے، بڑے سیدھے سادے، پرانے زمانے کے، تو میں ایک دفعہ، ہم گاؤں میں تھے، ان کا گھر اور ہمارا گھر قریب قریب تھا، بالکل جتنا یہاں پہ مین ہے، بس اتنا لگا لیجیے اس طرح۔ تو دوپہر کا وقت، کھانے کا وقت تھا، تو مجھے گھر والوں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ وہ بھی آ جائے نا، تو آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ تو میں گیا ان کو بلانے کے لیے، وہ بزرگ لوگ لیٹے ہوئے تھے،
جب میں نے کہا تو وہ اٹھے، وہ صافہ انہوں نے باندھا، باہر نکلے. ہم دیوار کے ساتھ چل رہے تھے، دیوار کا سایہ انہوں نے یوں ناپا تھوڑا سا، یہ کہتے ہیں 12:30 ہو گئے. ان کے پاس گھڑی گھڑی نہیں ہوتی تھی. 12:30 میں نے دیکھا 12:32. مجھے بڑا اچھی طرح یہ واقعہ یاد. تو یہ چیزیں بالکل ہیں. واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کے لیے اوقات، جگہیں، سمت، ان سب کا تعین آسان کیا. اب تو اللہ نے اور سہولت کر دی ہے، اب آسانی اور بڑھا دی ہے. اب تو میپ آ گیا ہے، میپ آ گیا، یہاں بیٹھے ہیں آپ، لگائیں جناب، جہاں جہاں کبھی آپ نے سمت معلوم کرنی ہے، فلاں جگہ کہاں ہے، فلاں جگہ کہاں ہے. تو یہ ساری، لیکن یہ ساری جو ٹیکنالوجی جدید آئی ہے نا، یہ اسی سے انسان نے، انہی چیزوں سے انسان نے ان کو سیکھا ہے، اور یہ آج بھی اسی سے کنیکٹ ہیں. اللہ کی اسی نیچر جو ہے نا، اسی سے یہ ساری چیزیں کنیکٹ ہیں. وعلامات، اور اللہ نے بڑی علامات اور نشانیاں رکھی ہیں. وبالنجم، اور ستارے، ہم یہتدون، جس سے لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں. افمن یخلق، کیا وہ جو خالق ہے، ہر چیز پیدا کرتا ہے، کمن، اس طرح ہو سکتا ہے، لا یخلق، جو پیدا نہیں کر سکتا. ایک پیدا کرنے والا ہے اور ایک جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تذکرون، تم یہ چیز تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تم یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ بے جان اور کہاں وہ خالق؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم شمار کرنا چاہو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم نہیں شمار کر سکتے. ان اللہ، بے شک اللہ، لغفور، بڑا بخشنے والا، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، ما تسرون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اگر کوئی شخص دنیا میں ایسا ہو جس کی انسانوں کی سوچ تک رسائی ہو، فرض کیا ویسے مثال کے طور پر میں جو ہوں لوگوں کی سوچ تک رسائی رکھتا ہوں، اور مجھے پتا ہو کہ اس وقت کون کہاں بیٹھ کر کیا بات کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے. آپ یقین کریں مجھے مار دیں گے، آپ سب ڈریں گے مجھ سے. بھائی جتنا ہو سکے دور بھاگو. یہ تو سوچ تک پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی شخص ہو. پھر وہ رب دیکھیں جو ہر کسی کی سوچ تک رسائی رکھتا ہے، ہر کسی کے خیال تک رسائی رکھتا ہے. اور وہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، دل میں کیا سوچتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تو اس تک بھی رسائی رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے سب. اور علیم بذات الصدور، دلوں میں کیا ہے میں جانتا ہوں. تسرون، جو چھپا رہے ہو نا میں وہ بھی جانتا ہوں. تعلنون، جو ظاہر کر رہے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. تو واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین، اور وہ لوگ، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، کسی چیز کو پیدا کرنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتے. وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں. اموات، بے جان ہیں، غیر احیاء، کوئی زندگی نہیں ہے ان میں. اموات غیر احیاء، تو بے جان ہیں اور ان میں کوئی زندگی نہیں. وما یشعرون، انہیں تو اس بات کا بھی نہیں پتا، ایان یبعثون، کہ انہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا، کب ان کو اٹھایا جائے گا، کب ان کو زندہ کیا جائے گا. اتنا پتا ہے قیامت والے دن، قیامت کب آنی ہے پتہ نہیں، یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے. بس جی یہاں تک سبق چونکہ بہت آسان تھا، یہ تقریباً وہی ملتی جلتی آیات ہیں جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اس لیے تھوڑا سا زیادہ آج پڑھ لیا ہے. صدق